ہمارا تعلق صوفے کی فیلڈ سے ہے، تو صوفے کی فیلڈ سے ایک سوال مفتی صاحب سے کرنا تھا۔ ہم کسی کسٹمر سے آرڈر لیتے ہیں، آرڈر لیتے وقت ہم کہتے ہیں کہ آپ کو 10 دن میں یہ دے دیں گے بنا کر انشاءاللہ۔ بعض اوقات کبھی کبھار کسی کسٹمر کا آرڈر لیٹ ہو جاتا ہے، تو لیٹ ہونے کی صورت پہ کسٹمر کہتا ہے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ 10 دن میں آپ دے دیں گے، 10 دن کے بجائے پھر 15 دن ہو جاتے ہیں، تو اس میں یہ کیا وعدہ خلافی ہوگی؟ ہمارا تو ارادہ ہوتا ہے کہ ہم 10 دن میں دے دیں گے۔ بعض اوقات زبان جو بول رہی ہوتی ہے، دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ لفظ انشاءاللہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیبی مدد آ جائے گی، سارے کام ہو جائیں گے۔ آپ انشاءاللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ سے مدد ضرور مانگتے ہیں، لیکن آپ کے ذمے بھی تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے اہم چیز تو پلاننگ ہے۔ آپ نے کوئی پلاننگ ہی نہیں کی، آرڈر آ رہے لیتے جا رہے ہیں، آرڈر آ رہے لیتے جا رہے ہیں۔ شادیوں کے سیزن میں تو بہت زیادہ آرڈر آتے ہوں گے، لیکن آپ کے پاس جو کیپیسٹی ہے بنانے کی وہ تو وہی کی وہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں، یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ کو پتہ اور چلے کہ جی ہم تو دے ہی نہیں سکتے 10 دن میں، اور پھر آپ نے وعدہ کر لیا کہ جی 10 دن میں دے دیں گے، تو یہ تو وعدہ خلافی کہلائے گی 100%۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ کی پلاننگ ایسی ہے کہ میرے جو ورکر ہیں، ٹیم ہے، یا اگر آپ کسی تھرڈ پارٹی سے بنواتے ہیں، آؤٹ سورس کرتے ہیں کہ یہ مال مجھے بنا کے دے دیں گے اور اتنا ٹائم مجھے لگے گا، اور آپ بالکل سچے ہیں، دل اور زبان ایک پیج پر ہیں، اور جو آپ کی پلاننگ ہے وہ بھی ایک پیج پر ہے، اور پھر کسی وجہ سے کوئی رکاوٹ ہو جاتی ہے، اچانک کوئی لوڈ شیڈنگ بڑھ جاتی ہے، بعض اوقات کاریگروں میں کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، بعض اوقات کوئی اور ایشو آ سکتا ہے، وہ تو ایک جنرل پرابلم ہے، پھر تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وعدہ خلافی ہوئی ہے۔ لیکن جب ابتداءً ہی پتہ ہے کہ نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا، اور آپ زبانی طور پر کہہ رہے ہیں ہو جائے گا، تو یہ وعدہ خلافی کہلائے گی، اور یہ عام گفتگو نہیں ہے، عام بول چال نہیں ہے، بلکہ آپ ایک معاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ معاہدہ ایک بڑی پاورفل چیز ہوتا ہے شریعت میں۔ معاہدوں پر تو یوں سمجھیں کہ اتنا زور دیا گیا ہے، اتنا زور دیا گیا ہے کہ یہ معاہدے ہی ہیں اور یہ کانٹریکٹ ہی ہیں کہ جو کتنی ساری چیزوں میں تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں۔ ایک صوفے کا مالک کوئی اور ہے، جب اس نے خرید لیا تو وہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ نکاح کیا ہے؟ کانٹریکٹ ہی ہے نا، جی معاہدہ، عقد ہے ایک۔ جی اس عقد سے کتنی تبدیلی آ جاتی ہے۔ ایک عورت کل تک حرام تھی، اب حلال ہو گئی، ساس اور سسر کا رشتہ قائم ہو گیا۔ مطلب کانٹریکٹ کوئی عام چیز نہیں ہوتے، کانٹریکٹ انتہائی پاورفل چیز کا نام ہے، انتہائی پاورفل چیز کا نام ہے۔ تو یہ کانٹریکٹ جو ہیں جب بھی کیے جائیں، ان کے اندر سنجیدگی کا مظاہرہ ہو، تدبیر اور پلاننگ کے ساتھ کیا جائے، اور سامنے والے کی رائٹ ہیں، وہاں بیچارے کے یہاں شادی ہوتی ہے، جی شادی کو آگے تھوڑی کر سکتے ہیں، صحیح، یا کسی نے گھر شفٹ کیا ہے، کوئی پروگرام رکھا ہوتا ہے، سب لوگ انگیج ہوتے ہیں، تو یوں ان معاہدوں کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔